إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له ولا نظير له ولا مثل له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حمد و ثنا کی بڑھائی بزرگی اور پاکی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے. انگن لا تعداد بے شمار درود و پاک امام اعظم قائد اعظم امام اعلیٰ قائد اعلیٰ جناب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہے. اللہ رب العالمین کا ہم سب پر یہ بہت بڑا احسان ہوا کہ جس مالک الملک نے
ایک مرتبہ پھر ہمیں وہ برکتوں والا، رحمتوں والا، اللہ کی طرف سے معافیوں والا مہینہ ہمیں عطا کیا۔ اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر اپنے گناہ، اپنی نافرمانیاں، اپنی بغاوتیں، اپنی سرکشیاں، اپنے جرائم، اپنے کیے ہوئے گناہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر، گر گڑا کر، آنکھوں سے چند قطرے پانی کے بہا کر اللہ سے معافیاں مانگ۔ یہ خوش نصیب ہے مسلمان جو ان 29-30 دنوں کو صحیح معنوں کے اندر گزارتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بڑا ہی بد نصیب ہے وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو ان چند دنوں، ایام مخصوص کو عام روٹین کا مہینہ سمجھ کر، روٹین کے دن اور رات سمجھ کر گزار دیتا ہے۔ جو رمضان کا اثر ہے، جو رمضان کا مقصد ہے، وہ اس سے حاصل نہیں کر سکتا، اللہ سے اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکتا۔ اس سے بڑا کوئی بدبخت اور بد نصیب انسان نہیں۔ یہ ماہ مبارک حقیقت کے اندر قرآن کا مہینہ، یہ ماہ مبارک اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ، یہ ماہ مبارک اللہ سے معافیاں مانگنے والا مہینہ، یہ ماہ مبارک توبہ کرنے کا مہینہ، یہ ماہ مبارک جہاد والا مہینہ، یہ ماہ مبارک میدان بدر والا مہینہ، یہ ماہ مبارک فتح مکہ والا مہینہ، یہ ماہ مبارک جس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم وطن عزیز عطا کیا، یہ وہ مہینہ، یہ ماہ مبارک غمخواری والا مہینہ، ہمدردی کرنے والا مہینہ، لوگوں کے دکھوں کو، لوگوں کی تکلیفوں کو، ٹوٹی ہوئی امت کو، زخموں سے چور امت کو اپنے ساتھ جوڑنے والا مہینہ۔ اس مہینے کی یہ دن اور رات، یہ 12 اور 13 گھنٹے کی بھوک اور پیاس، حقیقت یہ ہے کہ بھائیوں ہمیں دنیا کے اندر ان بھوکوں کو یاد کرواتی ہے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جن کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ ہمیں صرف بھوک اور پیاس نہیں دینا چاہتا، اللہ تعالیٰ تو تربیت سے کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ یہ 15 گھنٹے، 14 گھنٹے، 13 گھنٹے کی بھوک اور پیاس جب یہ محسوس کریں گے تو دل کے اندر احساس پیدا ہوگا یا چند گھنٹے کی بھوک ہے، چند گھنٹوں کی پیاس ہے، اور شام افطاری کا ذہن بھی بنایا ہوا ہے، گھروں کے اندر ڈشیں بھی تیار ہو رہی ہیں، مختلف کھانے بھی تیار ہو رہے ہیں، اور اللہ سے امید بھی ہے کہ شام افطاری بھی کروں گا، پیٹ بھر کے کھاؤں گا۔ اللہ جو ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس روزے کے ساتھ جو تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارے اندر ہمارے ضمیروں کو جگانا چاہ رہے ہیں، ہمارے اندر کو جو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں، یہ ماہ مبارک
جو غموں کو بانٹنے والا مہینہ ہے، وہ دکھوں کو تقسیم کرنے والا مہینہ ہے، امت کو آپس میں جوڑنے والا مہینہ ہے، اس مہینے سے ان چیزوں کی تربیت حاصل کریں۔ یہ امت ہے، ہمیں امت کہا گیا، اور امت بکھری ہوئی نہیں ہوتی۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ، رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہمیں جو ہماری تعریف فرمائی، بے شک یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان هذه امتکم امتا واحدہ، تم ایک امت، کنتم خیر امہ، ساری امتوں کے اندر سب سے بہتر، سب سے خیر والی، سب سے اچھی امت آپ کو قرار دیا۔ امت کیسے بنتی ہے؟ احساس کیسے پیدا ہوتا ہے؟ روزہ احساس ہمارے اندر کیسے بناتا ہے؟ احساس کیسے پیدا ہوگا؟ المسلم اخو المسلم، کلمہ پڑھنے والوں، خونی رشتے ہو یا نہ ہو، رشتہ داریاں ہو یا نہ ہو، علاقے کا بستی کا تعلق ہو یا نہ ہو، المسلم اخو المسلم، یاد رکھنا اس بات کو، جو بھی کلمہ پڑھنے والا شخص دنیا کے کونوں اور خطوں کے اندر ہے، تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس کو اپنا کلمہ شریف بھائی سمجھنا، اور صرف بھائی سمجھ کر چھوڑنا دینا۔ اسلام تربیت یہ کرتا ہے، پیغمبر اسلام تربیت یہ کرتا ہے، ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت یہ فرما رہے ہیں، المسلم اخو المسلم یشد بعضہ بعضا، مسلمان کا بھائی، تمہارا کلمہ شریف بھائی، وہ کوئی بھی ہو، اللہ نے، اسلام نے تمہارا مسلمان بھائی اس کو تصور کیا ہے، کرنا کیا ہے، مسلمان کا کردار کیا ہے، مسلمان بھائی کو جو بھائی تسلیم کر رہا ہے، اس کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ یشد بعضہ بعضا، مسلمان کو مضبوط کرتا ہے، مسلمان کو کھڑا کرتا ہے، مسلمان کے ساتھ کندھا لگا کر مضبوطی کے ساتھ اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، کالجسد الواحد، مسلمان ایک امت کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے، ایک بیٹے کی مانند ہے۔ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، پوری رات گزر جاتی ہے۔ جسم کے ایک حصے کے اندر تکلیف ہونے کی وجہ سے انسان صحیح سے سو نہیں سکتا، پوری رات نیند نہیں آتی، کرتے بدلتے 10-12 گھنٹے کی بڑی رات گزر جاتی ہے۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہے، پورے جسم کے اندر بے چینی ہے۔ فرمایا یہی مثال اس امت کی ہے، مسلمان کی ہے، کلمہ پڑھنے والے کی ہے، کہ مسلمان کہیں کا بھی ہو، تمہارے خاندان کا ہے، وہ تکلیف میں ہے، اپنے خاندان کے مصیبت زدہ بندے کی تکلیف کو محسوس کرو۔ تمہارا سگا بھائی ہے، وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس کی پریشانی کو بڑھانے کی کوشش نہ کرو، اس کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرو۔ تمہارا پڑوسی کسی دکھ اور تکلیف کے اندر ہے، اس کی تکلیف کے اندر مزید بڑھانے کی کوشش نہ کرو، پڑوسی کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرو، اس کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھ کر، اس کی تکلیفوں کو اپنی تکلیفیں سمجھ
تقسیم کرنے کی کوشش کرو، اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ. یشدوا بعضہ بعضا، جس طرح ایک کاریگر بلڈنگ کھڑی کرنے والا، دیوار کھڑی کرنے والا ایک بلاک رکھتا ہے، ایک پتھر رکھتا ہے، ایک اینٹ رکھتا ہے، اس کے ساتھ دوسری کو جوڑتا ہے، پھر تیسری کو جوڑتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کو جوڑ کر 10-12 فٹ کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے. اسی دیوار پر انہی ستونوں کے اوپر بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے. اگر ایک پتھر، ایک اینٹ دوسرے کو مضبوط نہ کرے، دیوار کھڑی نہیں ہوگی، کبھی بلڈنگ کھڑی نہیں ہوگی، کبھی وہ عمارت مضبوطی کے ساتھ اپنے قدموں میں کھڑی نہیں ہو سکتی. یہی اس امت کی مثال ہے، یہی مسلمانوں کی مثال ہے. بھائیوں، ہماری یہی مثال ہے. ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ہم بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ٹکڑا ہے. ہمیں بھی ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آج میں مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے کردار ادا کر رہا ہوں، میں خاندانوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہوں، میں اپنوں کو ملانے کی بات کرتا ہوں، میں مسلمانوں کے معاشروں کے اندر پازیٹیو کردار ادا کر رہا ہوں، میں امت کے تکلیف اور درد کو، اپنی تکلیف اور درد محسوس کرتا ہوں. کیا کسی مسلمان کو مصیبت میں دے کر، تکلیف میں دے کر میرا جسم بے چین ہو جاتا ہے؟ کیا کسی بھوکے کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ کیا کسی یتیم کو دیکھ کر میرا ضمیر اندر سے مجھے ملامت کرتا ہے؟ کیا کسی غریب کو دیکھ کر میرا دل، میرا ضمیر مجھے مجبور کرتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں؟ اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان لوگوں، احب الناس، لوگوں کے اندر سب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب اللہ، احب الناس الی اللہ، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں. جو انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ شخص زیادہ محبوب ہے. وہ کون ہے؟ وہ کیسا مسلمان؟ فرمایا جو لوگوں کو نفع دینے والا، لوگوں کو فائدہ دینے، مسلمانوں کو فائدہ دینے والا، مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے والا ہے. اس سے ہر شخص فائدہ لینے کی کوشش کرتا ہے. اس کی ہر وقت کوشش یہ ہوتی ہے، میری زبان سے، میرے کردار سے، میرے اخلاق سے، میرے ہاتھ سے، میرے پاؤں سے، میرے ایک ایک عمل سے لوگ فائدہ حاصل کریں، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. فرمایا حب الاعمال، اللہ کے ہاں اعمال میں سے سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ مسلمان کسی مسلمان کے لیے خوشی کا سبب بنے، تکلیف کا سبب نہ بنے، پریشانی کا سبب نہ بنے. کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائے، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرے، کوئی کسی حاجت کے اندر مبتلا ہے اس کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اور آپ نے اسی حدیث کے اندر فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں، وہ شخص، وہ مسلمان، وہ روزے دار، وہ نمازیں پڑھنے والا، وہ قیام کرنے والا شخص جو کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے اس کے ساتھ نکل جاتا ہے. ایک بندہ پریشان، کسی پریشانی کے بعد، مصیبت میں، بیماری میں، غربت کے اندر پڑا ہو، آپ اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کی ضرورت کو پورا کر اس کے ساتھ نکل جاتے. میرے پیغمبر نبی کریم سے فرماتے ہیں، لوگوں، میری مسجد نبوی کے اندر ایک ماہ اعتکاف کرنے سے شخص بہتر.
مسجد نبوی کے اندر ایک شخص اعتکاف کرے، 10 دنوں کا اعتکاف کرے، 20 دنوں کا اعتکاف کرے، 1 مہینے کا اعتکاف کرنا مسجد نبوی کے اندر، جہاں 1 نماز پڑھنا، حلال نماز پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملتا، اور اعتکاف کرے، نماز پڑھ کے آنا چاہے، اعتکاف بھی پورے مہینے کا کرے۔ فرمایا اس سے یہ شخص بہتر ہے جو شخص کسی حاجت مند کے ساتھ، ضرورت مند کے ساتھ، کسی بھوکے اور پیاسے کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کے ساتھ گھر سے نکل جائے۔ فرمایا یہ شخص اس اعتکاف کرنے والے شخص سے بہتر ہے۔ اب میرے مسلمان بھائی، واللہ امت کا تصور دیکھیں، امت بننے کی کوشش کریں، لوگوں کے دکھوں کا اپنا دکھ سمجھیں، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ قربان جاؤں اس جماعت پر، وہ اصحاب پیغمبر کی جماعت، وہ میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت، کیسا احساس تھا، واللہ کیسا احساس تھا۔ مہاجرین ہجرتیں کر کے مدینہ کی طرف پہنچے، ہجرتوں کے ستائے ہوئے 13 سال کا ظلم اور ستم سہنے کے بعد مہاجرین کی جماعت کے اندر، ہجرتوں کی کرنے کے اندر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ کے اندر پہنچے۔ سعد بن ربیع کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا، یہ آپ کے مسلمان بھائی، یہ آپ کے حوالے، یہ مہاجر بن کے آئے، یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا کے آئے، ان کا خیال کرنا ہے۔ تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بٹھایا، کہا عبد الرحمن اتنا میرے پاس مال ہے، تصور کر، خونی کوئی رشتہ نہیں ہے، خاندان برادری ایک نہیں، علاقہ ایک نہیں، شہر ایک نہیں، یہ مکہ سے ہجرت کر کے گئے، وہ مدینہ کے رہنے والے انصاری، پہلے کوئی ملاقات نہیں، کوئی تعارف نہیں، چند منٹ پہلے امام کل کائنات نے دین کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بھائی چارے کو قائم کیا، دونوں کو مسلمان بھائی بنایا۔ کئی ہجرت کر کے آئے ہو، ان کے پاس ہے کچھ نہیں، آپ نے ان کا خیال کرنا۔ انصاری نے کہا کہ اتنا میرا مال ہے، یہ میرا کل مال ہے، اور مدینہ کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ امیر یہی تھے، کہا یہ میرا مال ہے، اس کی میں 2 حصے کرنا، ایک حصہ آپ رہے دو، ایک حصہ میں استعمال کرنا۔ اس سے بڑی بات کہا میرے نکاح میں 2 بھی دیا، جو تجھے پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح۔ بھائی یہ امت ہے، ان هذه امتكم امة واحدة، یہ امت کا تصور ہے، یشد بعضه بعضا، کلمے کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، رب کے قرآن کی بنیاد پر، عقیدہ توحید کی بنیاد پر قائم ہونے والا رشتہ جو اسلام کا رشتہ ہے، اتنا مضبوط اور اتنا خوبصورت قسم کا یہ رشتہ ہے۔ صحابہ نے اس رشتوں کو سمجھا، اور اللہ کی قسم اس رشتے کو سمجھ کر ایسی قربانیاں دی، ایسی مثالیں قائم کر دی، قیامت کی دیواروں تک وہ مثالیں آج بھی قائم نہیں کر سکتے۔ ہم ان صحابہ کو مانیں، ہم اس جماعت کے پیروکار، ہمارے سامنے اصحاب پیغمبر کو، ان کے ایمان کو معیار بنایا گیا۔ آج صبح ایک بڑی حدیث پڑھی، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح کہا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اس آیت کی تفسیر کے اندر اس حدیث کو بولا،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ کے اندر ایک صحابی کے گھر کے اندر ایک شخص بکرے کی سری لے کر آئے بطور تحفہ. اس نے کہا میرے پڑوس کے اندر بچے ہیں بھوکے, ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں, آپ یہ سری اس کو دیں. وہ لانے والا اس دروازے کے اوپر گیا, اس سے جواب ملا 7 برابر میں جو گھر ہے وہ زیادہ بھوکے, مجھے نہ دو ان کو دے. وہ تیسرے دروازے پہ گیا, اس سے بھی یہی جواب ملا. چوتھے دروازے پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینہ میں اس نے پوری گلی کے جتنے گھر تھے ایک ایک گھر کے اندر گیا اور ہر گھر سے یہی آواز آتی کہ نہیں ضرورت میری نہیں, 7 والے کو. حتیٰ کہ گھومتے گھومتے پہلے صحابی کے گھر کی طرف پہنچا کہ پوری گلی گھوم کے آ گیا. بھائی یہ امت ہے, یہ وہ احساس ہے بھوکوں کا خیال کیسے رکھا جائے, پیاسوں کا خیال کیسے رکھا جائے, امت کو مضبوط کیسے کیا جائے. ہمیں بھوکے نظر نہیں آتے, ورنہ کتنے لوگ بڑی آسانی کے ساتھ بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں مولوی صاحب کیا بات کرتے, کہاں ہے بھوکے, کہاں ہے مہنگائی, کہاں ہے غریب مسکین. آپ دیکھتے نہیں کیا ہو رہا ہے. مارکیٹوں کو دیکھو, بازاروں کو دیکھو, دکانوں پہ رش دیکھو, روڈوں پہ رش دیکھو, رستہ ہی نہیں ملتا. مہنگائی کہاں ہے, یہ لوگ کہاں سے آ گئے. ہر بندہ خریدار بنا ہوا ہے, ہر بندہ دکان پہ گھسا ہوا ہے, غریب تو ہے ہی. وہ میرے مسلمان بھائیوں, جو غریب ڈھونڈتا ہے, جو بھوکے کی تلاش میں ہوتا ہے, جو پیاسے کی تلاش میں ہوتا ہے, جس کا ضمیر جاگ رہا ہوتا ہے, جس کا اندر اس کو اس بات میں کھڑا کرنا ہوتا ہے کہ میرے افطاری کے دسترخوان پر تو 8 10 کھانے رکھے ہوئے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں تیرے پڑوس کے اندر کوئی یتیم بچہ افطاری کے ٹائم پانی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, کہیں ایسا تو نہیں تیرے ہی خاندان کا کوئی فرد, تیرے ہی برادری کا کوئی فرد, کوئی بیوہ, کوئی یتیم وہ سفید پوشی کے اندر سیر اور افطاریاں کر رہے ہیں, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے. تجھے کبھی یہ بات نظر نہ آئی میں جس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا ہوں, جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں, اس امت کو امت محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھی اس امت کا فرد ہوں. کبھی میرے دل کے اندر احساس پیدا ہوا, کبھی شام افطاری کے وقت دسترخوان کے اوپر اپنے بچوں کا ساتھ بٹھا کر, اپنی فیملی کو ساتھ بٹھا کر, کبھی اس بھوکوں کو میں نے یاد کیا جو گزشتہ رمضان ہمارے سامنے تو کئی کھانے ہوا کرتے تھے. ان لوگوں نے افطاری, اللہ کی قسم منبر رسول پہ کھڑا ہوں, سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا, میں ان لوگوں کی بات کرنے جا رہا ہوں جس امت کا حصہ ہے, جو اس امت کا حصہ ہے, جو اس امت کو آج پکار رہے ہیں, جن کا قصور یہ ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. بھائیوں میں اس امت کے اس ٹکڑے کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے جن کا قصور یہ ہے وہ قبلہ اول کی تحفظ کے لیے کھڑے ہیں. میں امت کے اس حصے کی بات کر رہا ہوں جن کا قصور یہ ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں. بھائیوں میں مسلمان بچوں اور بوڑھوں کی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, میں بھوکے اور پیاسوں کی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے سامنے گزشتہ سال رمضان کے اندر افطاریاں کی تو ان کے سامنے دسترخوان کے اوپر 10 12 معصوم بچے اور بچیوں کی لاشیں پڑے ہوتے تھے. میں امت کے اس حصے کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے
جن لوگوں نے سحریاں کی تو بارود کی بارش کے اندر جو اس سال بھی افطاریاں کر رہے ہیں، سروں پہ چھت نہیں ہے، مرغوں کے ڈھیروں کے اوپر 16 ماہ گزارنے کے بعد، 16 مہینے کی ہجرت کے بعد، 16 مہینے فلسطین سے باہر گزارنے کے بعد، آج جنگ بندی کے بعد وہ لوگ جب دوبارہ فلسطین شہر کے اندر غزہ کے اندر آئے تو ملبے کے ڈھیروں کے اوپر آج بیٹھ کر وہ سحریاں افطاریاں کر رہے ہیں۔ میں اس امت کی بات کر رہا ہوں، امت کو اس حصے کی بات کر رہا ہوں جو رات تراویح پڑھتے ہیں۔ ان کا امام قنوت نازہ کے اندر دعا کرتا ہے، اللہ ہم بھوکے۔ یہ 3 دن پہلے کی بات ہے، میں اسی رمضان کی بات کر رہا ہوں۔ قنوت فطر کے اندر غزہ کے اندر کھڑا ہونے والا امام جب یہ دعا کرے، اللہ ہم بھوکے ہمیں کھانا کھلا، اللہ ہم پیاسے ہمارے پاس صاف پینے کا پانی نہیں، ہمیں پانی پلا۔ وہ بھائیو یہ امت ہے، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ حدیث سے قدسی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ انسان کو قیامت کے دن کھڑا کرے گا۔ عبداللہ کھڑا ہو جا، اللہ اس کو کھڑا کر کے سوال کریں گے، بتلا میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار کرسی کیوں نہیں کی؟ کہے گا اللہ تو دنیا کو شفا دینے والا، تو خود شافی، تو کیسے بیمار؟ اللہ تعالیٰ کہے کہ بندے میرا بندہ مسلمان بیمار تھا، وہ بیماری کے اندر تڑپ رہا تھا، موذی بیماری کے اندر مبتلا تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا، اس کی تیمارداری کر لیتا، مجھے وہاں پہ پا لیتا۔ اللہ کہے گا بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ انسان کہے گا اللہ تو رزاق، تو خالق اور مالک، تو رزق دینے والا، اللہ تو جہانوں کی مخلوقات کو کھلانے والا، تو کیسے بھوکا تھا؟ اللہ کہیں گے بندے زمین کو دیکھتا، زمین پہ بسنے والوں مسلمانوں کو دیکھتا، اپنے خاندان برادری معاشرے شہر کے اندر دیکھتا، امت مصطفیٰ کو دیکھتا، ٹوٹی امت کو دیکھتا، زخموں سے چور امت کو دیکھتا، لوٹی اور پھٹی ہوئی امت کو دیکھتا، 85,000 ٹن سے زائد جن کے اوپر بارود برسایا گیا 15-16 مہینوں کے اندر، ان بھوکوں کو دیکھتا، ان کی سحریوں کا اہتمام کرتا، ان کی افطاریوں کا اہتمام کرتا، ان کو کھلانے کی کوشش کرتا، ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھتا، بندے مجھے وہاں پہ پا لیتا۔ او میرے مسلمان بھائیوں، آؤ اللہ کی قسم کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہم میں سے کسی کو کھڑا کر لے، ہم تو سحری افطاریوں میں اپنی فیملیز کے ساتھ، ہم تو عید کی تیاریوں میں دکانوں پر، شاپنگ سینٹر پر، شاپنگ مال پر اپنے بچوں اور فیملیوں کے ساتھ ہم تو 1000 روپے کی شاپنگ کریں، نئے سے نئے سوٹ پہنے، اور ہم جناب یہ کلر نہیں وہ ہونا چاہیے، نخرے کر کر کے عید کی تیاریاں کریں۔ آسمان پہ بیٹھنے والا رب، عرش پہ مستوی الرحمن، وہ اس زمین کا منظر دیکھ رہا ہے، ایک طرف یہ امت عید کی تیاریاں کر رہی ہے، ایک طرف یہ مسلمان عید کی تیاریوں کے اندر فیملیز کے ساتھ مشغول اور مصروف ہے، اور دوسری طرف امت کا ایک حصہ ایک وقت کے کھانے کو ترس رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہمیں کھڑا کر دیا جائے، اللہ کہیں ہم سے یہ سوال نہ کر لے، وہ کم از کم اتنا ضرور کیا کرو۔ یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، افطاری سامنے لائی گئی، دسترخوان سجایا گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، خادم پوچھتا ہے کیا ہوا؟
پہلے کبھی یہ معاملہ نہیں ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے؟ اتنا غم کس بات کا ہے؟ کہنے لگے مجھے تو آج احد کے شہداء نظر آ رہے، مجھے تو آج میدان احد کے وہ پٹے پٹے مسلمان، وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہزادے یاد آ رہے، مجھے تو آج احد کے میدان کے اندر 70 صحابہ کے کٹے ہوئے جسم یاد آ رہے۔ میں دسترخوان کے اوپر خوشی کے ساتھ افطاری کیسے کر سکتا ہوں؟ بھائیو، یہ صحابہ کے ایمان کا معیار تھا، یہ صحابہ کی زندگیاں تھی، یہ ان کو امت کا احساس تھا۔ کیا آج ہم بھی جب دسترخوان کے اوپر بیٹھتے ہیں، پچھلے رمضان کو بھی دیکھ لیں، آج بھی 5 افطاریاں کر کے بیٹھے ہیں، کہ آج ہم بھی افطاری کے وقت جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، مرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، بیماروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، کہ آج 5 رمضان گزارنے کے بعد کوئی ایک ایسی افطاری سوچے ذرا، سوچے ذرا، ایک افطاری کوئی ایسی ہے 5 افطاریوں میں؟ ہمیں بھی وہ فلسطین کے شہداء یاد آئے ہوں، ہمیں بھی مظلوم یاد آئے ہوں، ہمیں بھی ٹنوں کے حساب سے جن پہ بارود برسایا گیا ان کا خون نظر آیا ہو، ہمیں بھی کشمیر کے مسلمان یاد آئے ہوں، ہمارے دل نے بھی، ہمارے ضمیر نے بھی ہمیں اس بات پہ ملامت کیا ہو، تو بھی مسلمان ہے، تو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، امت کا حصہ، امت کا ایک ٹکڑا آج جس کو آج برباد کر دیا گیا ہے، جن کو آج ملبے کے ڈھیروں کے اوپر شب و روز بسر کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ آج ہم نے بھی ان کے لیے دعائیں کی، آج ہمارے آنکھوں کے اندر بھی ان کے لیے آنسو آئے ہیں۔ آؤ میرے مسلمان بھائیوں، میری مسلمان ماں اور بہنوں، لاسٹ ڈے ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ اپنی حد تک مت نہ سوچیں، اپنی فیملی تک، اپنی چادر چار دیواری تک مت سوچیں، امت کا تصور لے کر آئیں، احساس پیدا کرنے کی کوشش کریں، بھوکوں کی بھوک کو سامنے رکھیں، پیاسوں کی پیاس کو سامنے رکھیں، زخموں سے چور امت کا تصور سامنے لے کر آئیں۔ روزہ تو احساس پیدا کرتا، بھوک تو بھوکے کی بھوک ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اس لیے آئیے میں آپ کے سامنے دعوت فکر پیش کرنا چاہتا ہوں، خدا را بھائیو احساس کر لو، امت بننے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو، مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، اور اللہ کی توفیق اور مہربانی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک کے اندر پروفیسر حافظ محمد سعید حفظ اللہ تعالیٰ کی جماعت، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، بھوکوں کی بھوک کو سامنے رکھ کر شہروں میں، چوکوں چراہوں میں لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے۔ اور آپ یہ بھی مت سوچیں کہ کھانے والے کوئی اور ہے، کوئی بھی صاحب حیثیت بندہ، کوئی بھی عزت دار شخص جس کے گھر کے اندر کھانا ہو وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا، جس کے گھر میں افطاری موجود ہو وہ باہر روڈ کے اوپر فٹ پاتھ پر بیٹھ کے کبھی افطاری نہیں کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں۔ اور آج اللہ کے فضل سے مسلم میڈیکل مشن کے نام پر غزہ میں، فلسطین میں روز اول سے آپ کی جماعت ان مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے، ریلیف کے کام میں، راشن پہنچانے میں، علاج معالجے میں، تعمیر نو میں،
خیمے دینے میں، ٹینٹ دینے میں، ایک ایک چیز کا خیال رکھنے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز دیا ہے، آپ کی جماعت کو یہ اعزاز دیا ہے۔ اور میں لاہور اس مجلس کے اندر موجود تھا جب حماس کا ایک نمائندہ وفد امیر موت کے پاس تشریف لایا، صرف اس بات کے لیے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ نے اور آپ کی جماعت نے جس طرح ہماری خدمت کی ہے اور جس طرح ہمارا ساتھ دیا، اور جو کام پوری دنیا کی جماعتیں ہمارے ساتھ مل کر نہیں کر سکی وہ بھی آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ ہم فلسطین کی عوام کی طرف سے آپ اور آپ کی جماعت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آؤ میرے مسلمان بھائیوں، جو امت کے اندر بھوکے لوگ ہیں، پیاسے لوگ ہیں، بھوک سے نڈھالے، جن کی مساجد کے اندر سے آج قنوتیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ان فلسطینیوں کے ہاتھوں ہمارے گریباں ہوں، وہ شکایت کرنے والے ہوں اللہ یہ بھی امت تھی، یہ بھی امت کا حصہ تھے، بھوکے اور پیاسے ہم تھے، خون ہم نے پیش کیا، شہادتیں ہم نے پیش کی، قربانیاں ہم نے پیش کی، پھول جیسے بچے ہم نے پیش کر دیے، اللہ ان کا کیا کردار تھا، تو وہاں جواب دینے کے لیے آج وقت ہے۔ میں زیادہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، 29-30 افطاریوں میں سے ایک دن کی افطاری فلسطینیوں کو دیجیے، اپنی زکوٰۃ میں سے تیسرا حصہ فلسطینیوں کو دیجیے۔ دسترخوان 1000 کے اوپر سجدہ ہے شام کو تو 1000 دیجیے، 2000 میں سجدہ ہے تو 2000 دیجیے، لیکن ان فلسطینیوں کے لیے اپنا مال ضرور پیش کیجیے۔ بہنوں سے بھی گزارش ہے، آپ سے بھی گزارش ہے، اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اپنی زکوٰۃ میں سے، صدقات میں سے، عطیات میں سے بھرپور کوشش کریں اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنے کی۔ آج ہم نے رمضان کا یہ پہلا جمعہ ان کے لیے خاص کیا ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ محترم قاری رجب اللہ صاحب پڑھائیں گے، اور جو مرکز کے معاملات ہیں، اوپر مدرسہ ہے، مسجد کی ضرورتیں، اس کا کام لگا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ابھی رہتی ہیں، انشاءاللہ وہ جمعہ پڑھائیں گے، آپ سے گزارش بھی کریں گے۔ تمام بھائیوں سے، بہنوں سے میری گزارش ہے نماز کے بعد بھرپور تعاون کر کے جائیں۔ دعا کی درخواست ہے، ہمارے فرید بھائی کے سسر فوت ہوئے، اور بہت سارے بھائیوں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، مرنے والوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں امت بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی دکھ اور درد تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو، نمازوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔